ہم مقصد کی بات کر رہے تھے اور مقصد کی بات کریں اور میم پروین سعید سے نہ بات کریں، ایسا تو ہو نہیں سکتا. میم پروین سعید جو کہ آنٹرپرینور ہیں اور فاؤنڈر ہیں کھانا گھر کی. سب سے پہلے میم آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ. میم میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو نیئرلی 3 ڈیکیڈز ہو گئے ہیں سوشل ویلفیئر ایکٹیویٹیز کے اندر. آپ شیئر کر سکتی ہیں کہ کون سے گراس روٹس انیشیٹو جیسے کھانا گھر ہے انہوں نے آپ کو انسپائر کیا ٹو ورک فار دا ریجنز آف پاکستان اینڈ فار دا پیپل آف پاکستان؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ بھوک جو ہے نا وہ سب سے بڑی خامی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ضرورت بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. اور اگر کسی کو کھانا میسر نہیں آ رہا ہے، جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس میں مہنگائی، بے روزگاری اتنی زیادہ ہے کہ اس میں جو ہمارا گراس روٹ کے جو لوگ ہیں وہ 2 وقت کے کھانے کے لیے بھی مجبور ہے کہ ان کے پاس یہ نہیں میسر ہے. تو جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو اس وقت ایک غریب بستی میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، اور جہاں میں نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. وہ اپنے بچوں کو ناشتہ 12 بجے اچھا، تو کھانے کا مسئلہ سب سے بڑا تھا کہ وہ جب کما کے لا رہے تھے، مزدوری کر رہے تھے، اس وقت بھی ان کے پاس کچھ نہیں تھا. آج سے 23 سال پہلے جب میں نے کھانا گھر کھولا تو یہی حالات تھے، اور آج بھی یہی حالات ہیں کہ لوگوں کے پاس آج بھی کھانے کو نہیں ہے، آج بھی لوگ تنگ ہیں. تو میں نے بحیثیت ایک ماں کے اور بحیثیت ایک پاکستانی کے یہ سوچا کہ ہمیں 2 لوگوں کو کھلانا ہے یا ایک کو کھلانا ہے، بس آغاز کر دینا ہے. تو الحمدللہ ہم نے 2002 میں کھانا گھر کا آغاز کیا، اور الحمدللہ 2 لوگوں سے شروع کیا تھا، آج ہزاروں لوگ کھانا کھا رہے ہیں. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایک ایسے مقصد کے لیے میری زندگی لگائی جو خالصتاً میرے رب کا ہے کہ وہ رازق ہے، اور رزق کس کے ذریعے دینا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے، ورنہ خواب تو میں نے کراچی یونیورسٹی سے جب ماسٹر کیا تھا جرنلزم میں تو خواب تو وہی تھے کہ جاؤں گی اس فیلڈ میں آگے بڑھوں گی، لیکن اللہ نے کہا تمہارے لیے فیصلہ الگ ہے. اور میں مطمئن ہوں کہ میں کراچی کی غریب بستیوں میں کام کرتی ہوں، لیکن میں آج ہزاروں خواتین سے زیادہ مطمئن ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے وہ کام لے رہا ہے جو اللہ کے ذمے ہے کہ رزق پہنچانا. تو اللہ کا شکر احسان ہے کہ مجھے اللہ نے یہ توفیق دی، اور میرے تمام ساتھیوں کو، میں عام پاکستانی کی بات کر رہی ہوں، کوئی حکومتی سطح پہ مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ لو 2 بوری آٹا لے لو یا کوئی ایسا کام کرو، نہیں ہے. ابھی 20 سال کھانا گھر چلانے کے بعد مجھے ISPR نے فخر پاکستان کا ایوارڈ دیا. اس کے اگلے سال انہوں نے کہا جی کام زیادہ ہو گیا ہے تو پرائڈ آف پرفارمنس دے دیا. بیٹا بات ساری یہ ہے کہ یہ سب بچے میرے اسٹوڈنٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں نے یہ بتانا ہے کہ یہ ایوارڈ ہماری ضرورت نہیں ہے. ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں حصہ بن جائیے، اس کام کو آگے بڑھائیے. ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ اس کراچی میں بھوکے سوتے. لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں آپ کیسے کرتی ہیں، کیسے آپ راستہ تلاش کرتی ہیں؟ میں کہتی ہوں جائیے غریب بستیوں میں جائیے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھوک کتنی ظالم ہے، کتنی ماؤں کو اپنے اولادیں ختم کرنے پہ مجبور کرتی ہیں، کتنی لڑکیوں کو بے روی کا شکار کرواتی ہیں، کتنے لوگوں کو چور اور ڈاکو بناتی ہیں. یہ وہی ہے نا کہ جو بھوک سے بلبلائیں گے وہ ہر اچھا برا کام کریں گے. تو میری درخواست یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ لوگ ہیں، جس طرح بھی ہیں، جس حیثیت میں بھی ہیں، اپنا کردار ادا کیجیے. میں نے کبھی کسی کی طرف یہ نہیں دیکھا کہ کوئی مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اکیلے سفر پہ چلی تھی. الحمدللہ عام پاکستانی میرے ساتھ چلے ہیں، عام پاکستانیوں نے میرا ساتھ دیا ہے. تو میں بھی کہوں گی عام پاکستانی کی حیثیت سے آپ بھی اپنا سفر شروع کریں، آپ بھی لوگوں کے لیے رہنمائی کا باعث بنیں، آپ بھی ان کے لیے آسانیاں تقسیم کریں تو زندگی آسان ہو جائے گی. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج مجھے آپ لوگوں نے یہ موقع دیا.
اور مجھے آپ سے بات کرنے کا بھی موقع دیا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ میم, بہت شکریہ. میم نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ جو بھی کام کیجیے وہ ایوارڈز یا تمغات کے لیے نہیں کیجیے, بلکہ اپنے لیے کیجیے, لوگوں کے لیے کیجیے, اور ہر اچھے کام میں اس کا حصہ بنیے. میں نے بہت عرصے پہلے ایک بات سنی تھی کہ آپ ایوارڈ کے قابل نہیں, ایوارڈ آپ کے قابل ہونا چاہیے. اور یہ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ اس چیز کا عملی ثبوت ہے کہ ان میں سے کسی نے ایوارڈز کے لیے کام نہیں کیا, مگر اب ماشاء اللہ سے کسی کے پاس پرائڈ آف پاکستان ہے تو کسی کے پاس کوئی اور ایوارڈ. تو آپ کام کرتے رہیے اور پھل کا خیال جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیجیے. محنت کریں گے تو پھل ضرور ملے گا.